ہمارے ہاں اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں غفلت کا شکار ہے. دوسری جماعت جو کروائی جاتی ہے ہماری مساجد کے اندر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں یہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، وقت کا پتہ ہے سب لوگوں کو، پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور کیا دماغوں کے اندر فطور ہے میں جاؤں گا اور جا کر دوسری جماعت کروا دوں گا. کدھر دلیل آتی ہے مجھے بھی بتا دو. ساری زندگی ہماری بھی حدیث پڑھتے گزر گئی ہے، طالب علم ہے، ہمیں کوئی بندہ دلیل لا کر پیش کر دے دوسری جماعت کروانے کی. اس عمل سے اہل حدیثوں کے اندر ہر مسجد کے اندر 2-2 3-3 پارٹیاں ہیں. انہوں نے کوئی گل نہیں سی آپ ہی جا کے کرا لیں گے. تو جو جماعت اولیاء ہے اس کا جو تصور اور عظیمت ہے وہ تو ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک امام کھڑا کروں اور جو لوگ جماعت سے سستی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں نماز سے، ان کے گھروں میں جا کر آگ ڈال دوں اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کا ڈر نہ ہو. تو پہلی جو جماعت ہے عہد نبوی کے اندر دوسری جماعت کا ایک واقعہ ہے. کتنے واقعے؟ ایک. اور ایک واقعہ کہ بندہ مسافر تھا اور وہ آیا تو نماز ہو چکی تھی، بندہ گھر ہی نہیں سی بیٹھا. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. ہم تو اپنی مسجد میں دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے. پہلی دفعہ کروا لی ہے اس نے، اگر وہ دوسری دفعہ جماعت کروا رہا ہے تو میں تو اس کی بڑی گرفت کرتا ہوں، پکڑ کرتا ہوں. اسے کہتا ہوں بھائی لاؤ دلیل کدھر ہے؟ ادھر ساتھ تمہارا گھر ہے، گپے تم ہانکتے رہے ہو، اب آ کر تم نے دوسری جماعت کیوں کروائی ہے؟ اس طرح یہ تنظیمیں کرتی ہیں. مرکزی جمعیت دا مولوی ہے تو نہیں پڑھنی، جماعت الدعوہ والے اپنی کرانی ہے، انہیں اپنی کرانی ہے. اور جتنے بھی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں اور امیر ہیں، ان کی خصلت اور عادت ہے دوسری جماعت کروانا. گجرانوالہ شہر میں کوئی مسئول، کوئی امیر، کوئی تنظیمی ٹھیکیدار مجھے دکھا دیں جو دوسری جماعت نہ کرواتا ہو. مسجدوں کے پاس دفتر ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے. دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، چھت کو سر دیا ہوا ہے، موڈا دیتا ہے کہ میں بڑا ٹھیکیدار ہوں. جس کے اندر نماز اور جماعت اور جماعت اولیاء کی پابندی نہیں، ایک ککھ جنہ بھی وہ دیندار نہیں. یہ بات یاد رکھنا. وہ کسی جماعت کا ہو، وہ اہل حدیث کا ہو، اہل سنت کا ہو، جماعت اولیاء کی عظمت اس کے دل میں نہیں، نماز کی پابندی نہیں، وہ حاجی کیا 100 حج بھی اس نے کیا ہو، اللہ کے ہاں اس بندے کی کک حیثیت نہیں. ان اہم امورکم عند الصلاۃ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے تمام کاموں میں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو نماز دیکھیں. دوسرا بھائی نے کہا کہ اگر کوئی امام مسجد میں جماعت ختم ہو جائے، پیچھے سے لوگ آئے تو یہاں دوسری جماعت نہیں بناتے. دیکھیے یہ تمام چیزوں کا تعلق لا علمی سے ہے، جہالت سے ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری جماعت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جماعت ہو چکی تھی، ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون آپ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں گا؟ اس لیے کہ وہ صحابی لیٹ ہو گئے تو ان کی جماعت نہیں ہوئی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کروں گا، تو کہا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے. وہ صحابی امام بن گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ دوسرا مقتدی بن گیا، جماعت کا ثواب مل گیا. یہ ثواب صدقہ تھا اس صحابی کا اس صحابی کے لیے. آپ نے پڑھوائی نہ کہ پڑھ کون صدقہ کریں گا. اب یہاں معاملہ ایک جماعت ہوگی دوسری جماعت نہیں بننا، یہ نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، کوئی بنا دے تو وہ جھگڑا، اقامت دے دے تو وہ نیا جھگڑا، فلاں کر دیا تو فلاں. یہ لا علمی کا نتیجہ ہے. تو میں کہوں گا کیا فرض نماز باجماعت ادا ہونے کے بعد دوسری جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اس میں علماء کا اختلاف ہے اور بہت سارے اقوال علماء کے ہیں، مشروط اور غیر مشروط. بعض علماء نے کہا الاطلاق اگر جماعت چھوٹ جائے تو مسجد میں دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے. امام احمد وغیرہ کا یہی قول ہے. ان کی دلیل وہی روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ نماز پڑھنے لگے تو آپ نے کسی صحابی سے کہا جو نماز پڑھ چکے تھے کہ کون ہے جو ان کو صدقہ دے گا؟ تو ایک صحابی گئے ان کے ساتھ نماز پڑھی. یہ ترمذی کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں اس سے جماعت ثابت ہوتی ہے. دوسرے علماء نے کہا نہیں، یہ ایسی جماعت نہیں کہ نئے سرے سے لوگوں نے جماعت بنائی، بلکہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرے نماز پڑھ چکے ہوئے آدمی کو آپ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو یہ صورت ملتی ہے لیکن نئی جماعت نہیں ملتی ہے.
دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جماعت کھڑے کروں اور جا کر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں جو یہاں پڑھی جاتی ہے. الذین لا یحضرون الصلاۃ، کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک جماعت ہوتی تھی اور اس میں جو نہیں آتے ان کے گھروں کی بات آپ نے کہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی جماعت مسجد میں ہونا چاہیے. اگر دو ہوتی تو آپ بتاتے دوسری تیسری پہلی کس میں نہیں آتے، کن کے گھروں کو جلائیں گے. مزید یہ کہ بعض علماء نے یہاں ایک صورت اختیار کی. انہوں نے کہا کہ اگر مسجد میں سے اختلاف ہوتا ہو اور مسجد کے ذمہ داران منع کرتے ہیں تو وہاں جماعت نہیں بنا سکتے ہیں. اگر اجازت دیتے ہیں اور فتنہ اور اختلاف نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو جماعت کے سلسلے میں سستی نہیں ہوتی ہے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بنانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، فتنہ بھی ہوتا ہے، اور سستی تو اپنے آپ آ جاتی، چلو بعد میں جا کے جماعت بنا لیں گے، لوگ اس طرح سے کہتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ایک ہی جماعت کے تابع ہو جائے. بعض روایات میں ابو الحسن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مسجد میں جاتے جماعت ہو جاتی تو وہ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے. تو اس طرح کی روایت کی بنیاد پر بعض علماء نے ترجیح اس بات کو دی کہ دوسری جماعت نہیں بنانا. لیکن زیادہ صحیح مسلک یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جماعت ختم ہو گئی ہے تو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس کا کوئی مستقل امام نہیں ہے، آنے جانے والے ہیں، مسافر لوگ ہیں، ایسی مسجد میں اگر کوئی آدمی جماعت بڑھا کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ ایک رائے اس لیے دیکھیے، فقہائے صحابہ جو تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ہے، جب مسجد میں جماعت ختم ہو جاتی تھی تو اپنے گھر میں جاتے تھے اور گھر والوں کو جمع کر کے جماعت بنا کے نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی نماز چھوٹ گئی، جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو آپ اپنے گھر گئے، گھر والوں کو جمع کر کے آپ نے نماز پڑھی. علامہ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو میرا خیال ہے کہ حسن درجے میں پہنچایا ہے. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جماعت ختم ہونے کے بعد لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں یا اپنے گھر میں جا کے جماعت بڑھا کے نماز پڑھ لیں.